ایک خونخوار شیر بادشاہ پر جھپٹا، مگر ایک بہادر افغان سپاہی نے پلک جھپکتے ہی موت کو شکست دے دی۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا، جو ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا ابراہیم سوری اور والد حسن خان سوری افغان نسل سے تھے۔ فرید خان کی پیدائش بجواڑہ، موجودہ ہوشیار پور میں 1486 کے قریب ہوئی۔ ان کے والد سلطنت لودھی کے دور میں ایک جاگیردار اور اہم فوجی عہدے دار تھے۔ فرید خان کا بچپن اپنی سوتیلی ماں کے سخت رویے کی وجہ سے کافی مشکل رہا۔ ان کی سوتیلی ماں ان سے حسد کرتی تھی اور اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتی تھی۔ والد کی بے رخی اور گھر کے ماحول سے تنگ آ کر انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ فرید خان نے نوعمری میں ہی اپنی قسمت آزمائی کے لیے جونپور کا رخ کیا۔ وہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین، بہادر اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہیں سے ان کی زندگی کے ایک نئے اور تاریخی سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جونپور اس دور میں علم و ادب اور اسلامی ثقافت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ فرید خان نے وہاں قیام کے دوران عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل کیا۔ انہوں نے وہاں کی مشہور درسگاہوں سے تاریخ، سیاست اور انتظامی امور سیکھے۔ وہ راتوں کو دیر تک کتابوں کا مطالعہ کرتے اور نامور علماء سے بحث کرتے۔ ان کی ذہانت اور علمی قابلیت نے جونپور کے گورنر کو بہت متاثر کیا۔ گورنر نے ان کے والد حسن خان کو سمجھایا کہ فرید ایک ہیرا ہے۔ والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فرید خان کو گلے لگا لیا۔ حسن خان نے خوش ہو کر فرید کو اپنی جاگیر کا نگران مقرر کر دیا۔ یہ فرید خان کی زندگی کا پہلا بڑا انتظامی اور عملی تجربہ ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنی جاگیر میں انصاف اور نظم و ضبط قائم کر کے سب کو حیران کیا۔ فرید خان نے جاگیر کا چارج سنبھالتے ہی کسانوں کے حقوق پر توجہ دی۔ انہوں نے ظالم پٹواریوں اور رشوت خور افسران کا سختی سے محاسبہ کیا۔ وہ خود کھیتوں میں جاتے اور کسانوں کے مسائل کو ذاتی طور پر سنتے۔ انہوں نے لگان، ٹیکس کی وصولی کا ایک منصفانہ اور نیا نظام وضع کیا۔ امیروں اور غریبوں کے لیے ایک جیسے قوانین نافذ کر کے امن قائم کیا۔ جاگیر کے چوروں اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کر کے راستوں کو محفوظ بنایا۔ ان کی جاگیر کی خوشحالی اور امن و امان کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں نے ایک بار پھر ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ وہ فرید خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کامیابی سے سخت حسد کرتے تھے۔ سازشوں سے تنگ آ کر انہوں نے جاگیر چھوڑی اور مغل دربار کا رخ کیا۔ فرید خان نے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مغلوں کے جنگی طریقوں اور ان کی حکمت عملی کا گہرا مشاہدہ کیا۔ وہ مغل فوج کے نظم و ضبط اور ان کی توپ سازی سے بہت متاثر ہوئے۔ بابر نے فرید خان کی بہادری اور غیر معمولی صلاحیتوں کو جلد ہی بھانپ لیا۔ ایک شاہی دعوت میں فرید خان نے چھری کے بغیر تلوار سے گوشت کاٹا۔ بابر نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس افغان پر کڑی نظر رکھو، یہ خطرناک ہے۔ بابر کو فرید خان کی آنکھوں میں ایک عظیم بادشاہ بننے کے آثار دکھتے تھے۔ فرید خان کو اندازہ ہو گیا کہ مغل اب ان پر شک کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے مغل دربار میں مزید رہنا اپنی جان کے لیے خطرہ سمجھا۔ چنانچہ وہ خاموشی سے مغلوں کا کیمپ چھوڑ کر بہار کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہار پہنچ کر انہوں نے وہاں کے سلطان بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت کی۔ بہار خان لوہانی فرید خان کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی واقف تھا۔ ایک دن سلطان بہار خان جنگل میں شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بہت بڑا اور خونخوار شیر ان کے سامنے آ گیا۔ سلطان کی جان خطرے میں دیکھ کر فرید خان بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سلطان ان کی اس حیرت انگیز بہادری کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ خوش ہو کر سلطان نے فرید خان کو شیر خان کا تاریخی خطاب دیا۔ اس واقعے کے بعد ان کا نام تاریخ میں شیر خان کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان نے انہیں اپنے چھوٹے بیٹے جلال خان کا اتالیق استاد بھی مقرر کیا۔ بہار خان لوہانی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جلال خان کم عمر تھا۔
सुल्तान की बेवा ने शेर खान की वफादारी और काबिलियत पर पूरा भरोसा किया। शेर खान को अमली तौर पर बिहार का नायब सल्तनत डिप्टी रूलर बना दिया गया। उन्होंने बिहार के इंतजामी ढांचे को अपनी मर्जी से जदीद खतूत पर उस्तवार किया। मकामी अफगान सरदार शेर खान की इस बढ़ती हुई ताकत से जलने लगे। उन्होंने जलाल खान को शेर खान के खिलाफ भड़काना और साजिशें करना शुरू कर दीं। जलाल खान अफगान सरदारों के साथ मिलकर पड़ोसी मुल्क बंगाल फरार हो गया। शेर खान ने इस सूरत-ए-हाल का फायदा उठाया और बिहार के खुद मुख्तार हुक्मरान बन गए। उन्होंने बिहार में एक मजबूत अफगान फौज की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ एक जागीरदार नहीं बल्कि एक रियासत के मालिक बन चुके थे। किला चनार इस दौर का एक इंतहाई मजबूत और तस्वीराती किला था। इस किले का मालिक ताज खान था जो एक हादसे में मारा गया। इसकी बेवा लॉर्ड मलिका किले की मालिक बनी लेकिन वो मुश्किलात का शिकार थी। शेर खान ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए लॉर्ड मलिका से शादी कर ली। इस शादी के नतीजे में किला चनार का मजबूत तरीन किला उनके कब्जे में आया। किले के साथ ही उन्हें बेपनाह दौलत, सोना और जंगी सामान भी मिला। इस दौलत ने शेर खान को अपनी फौज बढ़ाने में माली तौर पर बहुत मदद दी। मुगल बादशाह हुमायूं को जब इस बात का पता चला तो वो चुप न हो गया। हुमायूं ने चनार का मुहासरा किया लेकिन शेर खान ने हिकमत अमली से काम लिया। उन्होंने मुगलों से आर्जी सुलह करके अपने बेटे को हुमायूं की खिदमत में भेजा। बंगाल इस जमाने में अपनी दौलत और जरखेजी की वजह से मशहूर था। शेर खान ने अपनी सल्तनत की तौसी के लिए बंगाल पर हमला करने का सोचा। उन्होंने बंगाल के सुल्तान महमूद शाह को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। महमूद शाह ने जान बचाने के लिए शेर खान को भारी तावान अदा किया। शेर खान ने बंगाल से हासिल होने वाली दौलत से अपनी फौज को जदीद किया। अगले ही साल उन्होंने दोबारा बंगाल पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। बंगाल की फतह ने शेर खान को हिंदुस्तान का एक ताकतवर तरीन लीडर बना दिया। अब उनकी नज़रें दिल्ली के मुग़ल तख्त पर जिमी हुई थीं। वो जानते थे कि मुग़लों को शिकस्त दिए बगैर वो हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। उन्होंने मुग़लों के खिलाफ एक अजीम जंग की तैयारियां तेज कर दें। मुग़ल बादशाह हुमायूं शेर खान की बढ़ती हुई ताकत को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। दोनों फौजें चूसा के मकाम पर एक दूसरे के सामने खैमाजन हुईं। शेर खान ने 3 माह तक मुग़ल फौज को जंग टाल कर इंतजार करवाया। वो जानते थे कि बरसात का मौसम मुग़लों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। जब बारिशों से मुग़लों के कैंपों में पानी भर गया तो शेर खान ने हमला किया। उन्होंने रात के अंधेरे में मुग़लों पर अचानक और ज़ोरदार हमला कर दिया। मुग़ल फौज में खलबली मच गई और वो जान बचाने के लिए भागे। हुमायूं ने घोड़े समेत दरियाए गंगा में कूदकर अपनी जान बचाई। एक सकी पानी पिलाने वाले ने हुमायूं को डूबने से बचाया। चूसा की इस अजीम फतह ने शेर खान का नाम पूरे हिंदुस्तान में चमका दिया। चूसा की फतह के बाद शेर खान ने अपनी कामयाबी का बाकायदा ऐलान किया। उन्होंने अफगान सरदारों की मौजूदगी में शाही ताज अपने सर पर रखा। उन्होंने अपना शाही नाम सुल्तान आदिल शेर शाह सौरी इख्तियार किया। उनके नाम का खुतबा पढ़ा गया और उनके नाम के सके जारी किए गए। सौरी खानदान की हुकूमत का बाकायदा आगाज इसी ताजपोशी से होता है। शेर शाह अब एक बागी अफगान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कानूनी बादशाह थे। उन्होंने तमाम अफगान कबीलों को एक झंडे तले मुत्तहिद करने का कारनामा किया। ताहम वो जानते थे कि हुमायूं दोबारा ताकत जमा करके हमला करेगा। उन्होंने मुग़लों का नाम व निशान मिटाने के लिए अपनी फौज को अलर्ट रखा। वो दिल्ली की तरफ बढ़े ताकि मुग़लों को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए निकाल सकें। हुमायूं ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक बड़ी फौज दोबारा इकट्ठी की। 1540 में कन्वज के मकाम पर दोनों फौजों का दोबारा आमना सामना हुआ। शेर शाह सौरी ने अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। उन्होंने मुग़लों को ऐसी जगह जंग पर मजबूर किया जो दलदली थी। सौरी फौज के शेर दिल जवानों ने मुग़लों पर गरज चमक के साथ हमला किया। मुग़ल फौज शेर शाह की तोपों और तीर अंदाजों का मुकाबला न कर सकी।
ہمایوں کو ایک بار پھر میدان جنگ سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار ہمایوں دلی اور آگرہ چھوڑ کر ایران کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ کنوج کی جنگ نے ہندوستان سے مغل سلطنت کا پہلا دور ختم کر دیا۔ شیر شاہ سوری اب بلا شرکن غیر پورے شمالی ہندوستان کے شہنشاہ تھے۔ کنوج کی فتح کے بعد شیر شاہ سوری فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوئے۔ اہل دلی نے سلطنت لودھی کے بعد ایک بار پھر افغان بادشاہ کا استقبال کیا۔ انہوں نے آگرہ اور دلی کے شاہی محلات پر اپنا کنٹرول قائم کیا۔ شیر شاہ نے اعلان کیا کہ ان کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ خدمت ہے۔ انہوں نے رعایا کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری احکامات جاری کیے۔ مغلوں کے وفادار گورنروں کو ہٹا کر اپنے قابل جرنیل تعینات کیے۔ انہوں نے دلی میں ایک نیا شہر اور قلعہ، پرانا قلعہ، تعمیر کروایا۔ وہ روزانہ کئی گھنٹے عوام کی فریادیں خود سنتے اور فیصلے کرتے۔ ان کی حکومت کا مقصد ہندوستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جتنے اچھے جرنیل تھے اتنے ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ پنجاب کے گکھڑ قبائل مغلوں کے وفادار تھے اور سوری سلطنت کے باغی تھے۔ شیر شاہ سوری نے ان کی سرکوبی کے لیے خود پنجاب کا رخ کیا۔ انہوں نے گروہے کی طاقت کو کچلا اور انہیں پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ مغلوں کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک عظیم قلعہ بنانے کا سوچا۔ جہلم کے پاس انہوں نے دنیا کا ایک مضبوط ترین قلعہ روہتاس تعمیر کروایا۔ اس قلعے کی تعمیر پر اس دور میں کروڑوں روپے کی لاگت آئی۔ یہ قلعہ فن تعمیر کا شاہکار اور فوجی نقطہ نظر سے ناقابل تسخیر تھا۔ گکھڑ قبائل اس قلعے کی موجودگی کی وجہ سے دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ شیر شاہ نے پنجاب کی سرحدوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ بنا دیا۔ یہ قلعہ آج بھی شیر شاہ سوری کی عظمت اور دور اندیشی کی گواہی دیتا ہے۔ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا اور تاریخی کارنامہ جرنیلی سڑک کی تعمیر ہے۔ اسے آج جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرانک روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سڑک بنگال کے شہر سونار گاؤں سے شروع ہو کر پشاور تک جاتی تھی۔ اس طویل سڑک کی لمبائی تقریباً 2500 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ سڑک کے دونوں طرف سایہ دار اور پھلدار درخت لگوائے گئے۔ اس سڑک کی تعمیر کا مقصد تجارت اور فوج کی تیز نقل و حرکت تھا۔ اس سڑک نے ہندوستان کے طول و عرض کو آپس میں جوڑ دیا۔ تجارت کو فروغ ملا اور معاشی انقلاب کی بنیاد رکھی گئی۔ آج بھی یہ سڑک جنوبی ایشیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہ ہے۔ شیر شاہ کی اس دوراندیشی نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جی ٹی روڈ اور دیگر سڑکوں پر ہر 2 کوس تقریباً 4 میل پر سرائیں بنائی گئیں۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں کل 1700 سے زائد سرائیں تعمیر کروائیں۔ ان سرائیوں میں مسافروں کے لیے مفت کھانے اور رہائش کا انتظام تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ باورچی اور پانی کا انتظام تھا۔ ہر سرائے میں ڈاک کے نظام کے لیے 2 تیز رفتار گھوڑے تیار رہتے تھے۔ یہ ہندوستان کا پہلا منظم اور تیز ترین ڈاک کا نظام، پوسٹ سسٹم تھا۔ سلطان کو چند دنوں میں سلطنت کے کونے کونے کی خبریں مل جاتی تھیں۔ سرائیوں کے باہر پولیس چوکیاں بھی بنائیں تاکہ مسافر رات کو امن سے سوئیں۔ ان سرائیوں نے تجارتی قافلوں کو تحفظ اور نئی زندگی بخشی۔ شیر شاہ کا یہ نظام دنیا کے بہترین انتظامی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری عدل و انصاف کے معاملے میں انتہائی سخت اور بے لچک تھے۔ ان کا مشہور قول تھا کہ یہ انصاف سب سے بڑا مذہبی فریضہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور قریبی رشتہ داروں کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا۔ ایک بار ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اسے بھی سزا سنائی۔ مقدمات کے فیصلے کے لیے سلطنت بھر میں قاضی اور منصف مقرر کیے۔ رعایا کو اجازت تھی کہ وہ کسی بھی وقت بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتے۔ سلطان خود غریبوں کی داد رسی کرتے اور ظالموں کو سزا دیتے۔ ان کے دور میں چوری اور ڈکیتی کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت سونے کا تھال لے کر سفر کر سکتی تھی۔ کسی چور یا ڈاکو کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔
شیر شاہ سوری نے ہندوستان کے مالیاتی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے چاندی کا ایک نیا سکہ جاری کیا جسے روپیہ کہا گیا۔ آج پاکستان، بھارت اور کئی ممالک کی کرنسی اسی روپے پر مبنی ہے۔ اس روپے کا وزن 178 گرام تھا اور یہ خالص چاندی کا ہوتا تھا۔ انہوں نے سونے کے سکے، اشرفی اور تانبے کے سکے دام بھی چلائے۔ سلطنت بھر میں پرانے اور کھوٹے سکوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا۔ تجارت پر لگنے والے بیجا ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹی کا خاتمہ کیا۔ تاجروں کو اپنی اشیاء ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کی آزادی تھی۔ ان اصلاحات کی وجہ سے ہندوستان میں تجارت کو بے پناہ فروغ ملا۔ ملک کی معیشت اتنی مضبوط ہوئی کہ غربت کا گراف تیزی سے نیچے گرا۔ شیر شاہ سوری خود ایک کسان کے بیٹے کی طرح زمین کے معاملات سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں پہلی بار زمین کی سائنسی پیمائش کا نظام شروع کیا۔ زمین کی پیمائش کے لیے سکندری گز کو معیار بنایا گیا۔ زمینوں کو ان کی زرخیزی کے حساب سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کسانوں کو زمین کے مالکانہ حقوق کے کاغذات پٹا دیے گئے۔ کسان حکومت کو جو ٹیکس دیتے، اس کا باقاعدہ معاہدہ قبولیت ہوتا تھا۔ قحط یا سیلاب کی صورت میں کسانوں کے ٹیکس معاف کر دیے جاتے۔ فوج کو حکم تھا کہ سفر کے دوران کسانوں کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر کسی فوجی سے فصل خراب ہوتی تو حکومت کسان کو پورا معاوضہ دیتی۔ ان زرعی اصلاحات نے ہندوستان کے کسانوں کو خوشحال اور مطمئن بنا دیا۔ شیر شاہ سوری ایک مغلوب افغان فوج کو دنیا کی طاقتور ترین فوج بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوج کی بھرتی کا نظام براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ ہر فوجی کی قابلیت خود دیکھتے اور اس کی تنخواہ مقرر کرتے۔ انہوں نے گھوڑوں کو داغنے کا نظام دانگ اسپان دوبارہ سختی سے نافذ کیا۔ اس نظام سے کوئی فوجی جنگ میں کمزور اجالی گھوڑا نہیں لا سکتا تھا۔ فوجیوں کے لیے تفصیلی وضاحتی حلیہ چہرہ لکھنے کا نظام شروع کیا گیا۔ فوج کو نقد تنخواہیں دی جاتی تاکہ وہ جاگیرداروں کے محتاج نہ رہیں۔ سوری فوج میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی سزا بہت سخت تھی۔ ان کی فوج میں تپکچی، توپچی، تیر انداز اور پیدل دستے شامل تھے۔ اس جدید فوج کے بلبوتے پر انہوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے راجپوتوں کو ہرایا۔ دلی پر قبضہ مستحکم کرنے کے بعد شیر شاہ نے مالو کا رخ کیا۔ مالو کے حکمران نے بغیر لڑے شیر شاہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے راجپوتانہ کے طاقتور راجہ مالدیو سنگھ کے خلاف مہم شروع کی۔ مالدیو سنگھ کے پاس ایک بہت بڑی اور مہم جو راجپوت فوج موجود تھی۔ سمیل کی جنگ 1544 میں راجپوتوں نے سوری فوج کو سخت ٹکر دی۔ شیر شاہ نے ایک چال چلی اور راجپوت سرداروں میں جعلی خطوط سے شک پیدا کیا۔ راجپوت فوج تقسیم ہو گئی اور شیر شاہ یہ مشکل جنگ جیت گئے۔ جنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے مٹھی بھر باجرے کے لیے ہندوستان کھو دیا ہوتا۔ اس فتح کے بعد چتور اور جودھ پور کے قلعے بھی سوری سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اب پورے راجپوتانہ پر شیر شاہ سوری کا پرچم لہرا رہا تھا۔ 1545 میں شیر شاہ سوری نے بندیل کھنڈ کے قلعہ کالنجر کا محاصرہ کیا۔ کالنجر کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر واقع تھا اور بہت مضبوط تھا۔ وہاں کے راجہ کیروت سنگھ نے شیر شاہ کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کئی مہینوں تک سوری فوج نے قلعے کو گھیرے میں رکھا لیکن کامیابی نہ ملی۔ شیر شاہ نے حکم دیا کہ قلعے کی دیواروں کو توپوں سے اڑا دیا جائے۔ وہ خود مان جنگ میں موجود رہ کر توپ خانے کی نگرانی کر رہے تھے۔ افغان فوجی بڑی بڑی توپوں سے قلعے پر گولہ باری کر رہے تھے۔ سلطان جوش و خروش سے اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ قلعہ ان کی زندگی کا آخری مرکہ ثابت ہوگا۔ تاریخ اپنا رخ بدلنے والی تھی اور سوری سلطنت کا سورج غروب ہونے والا تھا۔ 22 مئی 1545 کو ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ شیر شاہ سوری کے حکم پر قلعے کی دیوار پر ایک بارودی گولہ داغا گیا۔ وہ گولہ قلعے کی مضبوط دیوار سے ٹکرا کر پھٹے بغیر واپس نیچے گرا۔ جہاں وہ گولہ گرا، وہاں بارود کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہوا تھا۔
वापस आने वाले गोले की चिंगारी से इस बारूद के जखीरे में धमाका हो गया। एक हौलनाक धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं और आग की लपेट में आ गया। शेर शाह सौरी इस बारूद के ढेर के बिल्कुल करीब खड़े हुए थे। वो इस धमाके की जद में आकर बुरी तरह झुलस गए। उन्हें फौरी तौर पर जख्मी हालत में शाही खैमे में मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी हालत नाजुक होती चली गई। शदीद जख्मी और तकलीफ की हालत में भी शेर शाह को जंग की फिक्र थी। वो खैमे में लेटे हुए भी अपने जर्नेलों से कले की रिपोर्ट ले रहे थे। उन्होंने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो मुहासरा कमजोर न होने दें। अफगान फौजियों ने अपने महबूब बादशाह की यह हालत देखकर जान की बाजी लगा दी और उन्होंने कला कालिंजर पर एक आखिरी और जोरदार हमला किया। शाम के वक्त एक जर्नल भागता हुआ सुल्तान के खैमे में दाखिल हुआ। उसने खुशखबरी दी कि आली जा कला फतह हो गया है और राजा गिरफ्तार है। ये सुनकर शेर शाह सौरी के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कराहट आई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी आखिरी मुहिम कामयाब रही। इसी खुशखबरी को सुनते ही हिंदुस्तान का ये अजीम सपूत हमेशा के लिए सो गया। शेर शाह सौरी को उनकी वसीयत के मुताबिक बिहार के शहर सासाराम में दफन किया गया। उनका मकबरा इस्लामी और हिंदुस्तानी फिन तामीर का एक नादिर और हुसैन शाहकार है। ये मकबरा एक खूबसूरत और वसी मसनूई झील के बिल्कुल बीच में वाक़े है। मकबरी तक पहुंचने के लिए पानी पर एक खूबसूरत पुल बनाया गया है। सुर्ख पत्थर से बनी ये 8 पहलू वाली इमारत अपनी मिसाल अब है। ये मकबरा खुद शेर शाह सौरी ने अपनी जिंदगी में डिजाइन करवाया था। तारीखदान उसे हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार करते हैं। झील के पानी में मकबरे का अक्स एक सेहर अंगेज मंजर पेश करता है। आज भी लाखों सयाह इस अजीम बादशाह को खराजन अकीदत पेश करने आते हैं। ये मकबरा शेर शाह की अजमत और उनके अच्छे ज़ौक़ की अलामत है। शेर शाह सौरी ने सिर्फ 5 साल 1540 से 1545 हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने वो काम किए जो दूसरे बादशाह सदियों में न कर सके। उनका कायम करदा इंतज़ामी और मालियाती निज़ाम सदियों तक राइज रहा। बाद में आने वाले मुग़ल बादशाह अकबर ने शेर शाह की इस्लाहात को अपनाया। अंग्रेज़ों ने भी हिंदुस्तान में हुकूमत के लिए शेर शाह के निज़ाम डाक को बरकरार रखा। वो एक सच्चे मुखलिस, दूरअंदेश, आदिल और शुजा मुस्लिम हुक्मरान थे। उन्होंने साबित किया कि खुलूस नियत हो तो मुख्तसर वक्त में भी तारीख बदली जा सकती है। हिंदुस्तान की तारीख उनके जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। शेर शाह सौरी का नाम तारीख के उफ़क़ पर हमेशा एक रोशन सितारे की तरह चमकता रहेगा। इस तरह की ईमान अफरोज़ इस्लामिक स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।